اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا شفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی نبی کو بھی نہیں عطا کی گئیں. میرے دشمنوں پر میرا رعب و دبدبہ بٹھا دیا گیا، ساری زمین میرے لیے اور میری امت کے لیے پاکیزہ بنا دی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا جو پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا، مجھے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور سب سے منفرد بات یہ ہے کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا.
ناظرین کرام، مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑ ہا رحمتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے، بڑی خوبصورت بات کہہ گئے. ان کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بس یہی شعر ہی سمجھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شفیع المذنبین، آج یہ ذکر پاک ہم کریں گے. ناظرین کرام، یہ ماہ ربیع الاول، یہ ماہ ربیع النور، اس کی ہر ساعت میں اللہ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ ایمانوں کی بہار کا موسم ہے. ناظرین کرام، یہی مہینہ ہے جس کے صدقے میں ہمیں قرآن بھی ملا، جس کے صدقے میں رمضان بھی ملا، عید الاضحیٰ بھی ملی، شب برات بھی ملی، عید الفطر بھی ملی، شب قدر بھی ملی، سب کچھ جو ہے اس کے صدقے قرآن بھی ملا اور رحمان بھی ملا. ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا روز ہوگا، تمام انبیاء اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے ان کو ممبر عطا کیے جائیں گے، وہ ممبروں پر بیٹھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میں کھڑا رہوں گا. تو اللہ کریم پوچھیں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا یا اللہ میں اس لیے کھڑا ہوں، مجھے یہ خیال ہے کہ میں اگر جنت میں چلا گیا تو میری امت پیچھے نہ رہ جائے، میرے گناہگار امتی نہ رہ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا بارگاہ الہی میں، یا اللہ میں اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے درد کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اپنی امت کو، اپنے امتیوں کو لے جائیں. اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائیں، آخر میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو جہنم میں کو آپ کے امتی ہوں گے ان کو بھی آپ نکال کے لائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو داروغہ دوزخ یہ کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اے محبوب رب آپ نے کوئی آدمی نہیں چھوڑنا میرے پاس جس سے اللہ ناراض تھا، سبھی لے گئے آپ. تو ناظرین کرام، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے اندر بڑی ہے، وہ بھی ایک طویل حدیث ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ذرا سا بھی جس کے اندر ایمان ہوگا، جس نے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھا ہوگا، وہ بھی الٹیمیٹلی جنت میں چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کی اجازت دی، وہ اس کی لازمی قبول ہوگی. سارے انبیاء نے اس دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ریزرو رکھی. قیامت کے دن سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے صدقے پھر ہم جیسے گناہ گار بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائیں گے. کیف ٹون کی مرحوم نے کہا تھا اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت واسعہ جو ہے وہ کبھی خوش نہیں، راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے امتی جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ کوئی ان کا امتی تکلیف میں ہو تو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے ایک دفعہ عدالت میں کہا تھا فیڈر شیعت کورٹ کے فل بینچ کے سامنے کہ جب کوئی شخص ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف تو امت تڑپ جاتی ہے، اور جب امت تڑپتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ براہ راست اس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی اذیت دینے کی کوشش کرتا ہے. ناظرین کہ ہم آج شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر پاک ہے وہ ہم کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اور عالم یہ ہے، میرے جو آج مہمان ان سے آپ واقف ہیں، پکے ٹکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی، ان کے ساتھ نوجوان سکالر پروفیسر غلام محی الدین آپ ان سے واقف ہیں، اور نوجوان سکالر بشارت پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی آپ ان تینوں سے واقف ہیں. علامہ صاحب، جناب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے یاد کر لیا
صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا شام مچل مچل. کیا بات. غازی کے دن اور غازی کی راتیں، اللہ کا ذکر اور محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. جی شفیع المذنبین کا مطلب کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. یہ جو جملہ ہے کمال جملہ ہے، دل کو منور کر دیتا ہے. اس کا معنی ہے کہ گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے. واہ. ہم سراپا گناہ ہیں، واہ. ہمارا چلنا گناہ، بیٹھنا گناہ، ہمارا نماز پڑھنا بھی گناہ ہے. کیوں؟ یہ بڑی سخت بات کہہ دی آپ نے. اس لیے کہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے. وہ کل کہے مجھے قبول نہیں، پھر کیا کریں گے؟ اس لیے ہمارے جنہوں نے نماز پڑھی ہے نا، جیسے جناب علی کرم اللہ وجہ پڑھتے تھے. آپ کا مطلب ہے ہماری عبادتیں بھی ناقص ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ناقص ہیں کہ وہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی. ہاں یعنی کسی ہم عبادت پہ ناز نہیں ہے، کسی عمل پہ ناز نہیں ہے. اور ناز والا کام ناز ایک بات پہ ہے، درود پاک پڑھنے پہ. ناز اس بات پہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارے شفیع ہیں. یا رسول اللہ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. جی. اور یہ ایک بڑی لمبی حدیث جو ذکر ہوتی ہے ہوگی. ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں احمد حسن نوری صاحب، جامع نیمے میں ہوتے تھے. وہ حدیث سنا رہے تھے تو بڑی انہوں نے کمال بات کہی. کہنے لگے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر غیب دی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے پاس، آخر میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو انہوں نے محبت سے یہ کہا کہ جب ہمیں دروازہ بتا دیا گیا ہے کہ یہاں سے خراج ملے گی تو ہمیں ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھے ادھر جائیں گے، ہم نے ادھر ہی جانا ہے. جی با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جی جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جی ابھی قبلہ یوسف صاحب نے جو بات کی اس کو بڑی خوبصورت بات کر دی. جی بہت اچھی، کیا سمجھائیے مزیدار. جی بہت اعلیٰ. اور اس سارے سرکل کا مطلب بھی یہ ہے کہ بات یہیں پہ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ جو بڑی بات کی خوبصورت، آپ نے کہا اب ایک ہی دروازہ باقی رہ گیا ہے، انہو خاتم النبیین. او سبحان اللہ. جی یہ ختم نبوت پہ بھی یہ حدیث شفاعت دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد تو اور کچھ نہیں ہے نا. پھر آخری تو حضور کی ذات ببرکات ہیں یہاں بھی اور حشر کے میدان میں بھی. تو پھر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں سجدہ کریں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں یہ بات واضح کر دی. حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. فرمایا میری پیاری امت، اللہ پاک نے سارے انبیاء میں سے چن کر مجھے تمہیں دے دیا، وَأَنْتُمْ حَزِّي مِنَ الْأُمَمْ، اور ساری امتوں میں سے چن کر تمہیں میری جھولی میں ڈال دیا. اب یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حشر کے میدان میں انبیاء کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں گے تو ساتھ عرض کریں گے. کتاب الشفا قاضی عیاض جو ہی واز دا چیف جسٹس آف اندلس، وہ کہتے ہیں اس بات پہ، وہ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضری دیں گے تو عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ذریتی و دعوتی فجعلنی من امتی کا یا رسول اللہ. حضور آپ اگرچہ میرے بیٹے ہیں لیکن میں آپ کے لیے دعائیں تو کرتا رہا ہوں، آج حشر کے میدان میں مجھے بھی اپنی امت میں شامل کر دیں. اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء جلیل القدر پیغمبر، خلیل اللہ، واہ واہ. اور آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور اسی کو اعلیٰ حضرت یہاں پہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی کریمی دیکھیے، سرکار نے ارشاد فرمایا فی الجنتی میتم و عشرون صفا. حشر کے میدان میں جو امتیں جنت میں جائیں گی ان کی جو قطار ہوگی وہ 120 ہوگی. 120 قطاریں جنت میں جائیں گی، شرق سے غرب تک ان کی لمبائی ہوگی. سمانون منہا من ہذہ الامہ، حضور نے فرمایا ان میں سے 80 جو صفیں ہوں گی نا وہ صرف میری ہوں گی. وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمْ، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ملا کر جو اپنی امت کو جنت میں لے کے جائیں گے وہ 40 صفیں ہوں گی، میں اکیلا 80. میرے دادا جان مرحوم یہاں پہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ pاک نے ترکہ پسری عطا کی ہے، 2 حصے یعنی 80، اور تمام انبیاء کرام کو جو ترکہ ہے وہ ترکہ دختری عطا فرمایا. سبحان اللہ. بھئی کیا نکتہ ہے. جی جو کچھ ملنا ہے
انہی کے صدقے ملنا ہے، اور جس چیز کی وہ شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخروی خصائص میں سے ہے کہ منصب شفاعت، مقام شفاعت آپ کو عطا کیا گیا۔ حضرت قاضی ایاز نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 مقامات ذکر کیے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ ان میں پہلا مقام جس کو شفاعت عامہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ میں حق شفاعت کو اختیار کر لوں یا آدھی امت میری بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، لیکن شفاعت عامہ یہ عام تر تھی، میں نے اسے اختیار کیا۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میری شفاعت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے؟ نہیں، فرمایا اس امت کے گناہوں سے لتھڑے ہوئے آئیں گے، ان کے لیے بھی میری شفاعت ہوگی اور میں انہیں بھی بخشواؤں گا، تبھی شفیع المذنبین ہے۔ اور پھر دوسرا مقام قاضی ایاز فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخلی کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ تیسرا، جن کے لیے جہنم میں جانے کا حکم ہو چکا ہوگا، واجب ہو چکی ہوگی، وہ مستحق عذاب ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے سفارش کریں گے۔ اور چوتھا مقام یہ ہوگا کہ جو جہنم میں جا چکے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اور 5واں مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت، جو جنت میں جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والدہ آئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا بیٹا جنت کے اندر ہے تو پھر میں اس پر گریہ وزاری نہیں کروں گی، روؤں گی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جنت کیا، وہ تو جنت کے اعلیٰ مقام تھا۔ ایک فکرہ اور اس میں کہا کہ اگر وہ جنت میں خدا خاصہ نہیں ہے تو میں وہ کروں گی کہ پھر دنیا دیکھے گی، مطلب اس سے یہ تھا کہ میں پھر اتنا روؤں گی اور اتنا پکار کروں گی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر کئی درجات ہیں، وہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ درجے کے اندر ہیں۔ غائی صاحب ایک اور بات میں یار اس پہ اور ایک مزیدار بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلی ہوئی ہے تیرا پتر دے جنت، یہ اس کا ترجمہ میں خود کر، آپ نے تو فرمایا تھا کہ تم دیوانی ہو گئی، تو پنجابی میں مجھے آیا کہ تو چلی ہو گئی ہے، تیرا پتر تے اوتھے جنت الفردوس۔ جی علامہ صاحب، ایک حدیث یہ بھی تو ہے کہ آخر میں جب وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ دعا فرمائیں، آپ نے کہا 70,000، پھر ہر 1000 کے بدلے 70، پھر ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ شفاعت کرے گا 70,000 کی، اور پھر آخر میں پھر اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ اس طرح جو جہنم میں گئے ہوں گے ان کو ایسے کر کے 3 لپ رب تعالیٰ جو ہے وہ پھر جنت میں داخل کر دیں۔ تو میں لگتا ہے کہ پھر بچنا کوئی نہیں دوزخ ہے، سارے جنتی چلے جائیں گے، لیکن شرط وہی ہے کلمہ طیبہ اخلاص اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس عشق مصطفیٰ، غلامی کی سند، بالکل میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ اور یہ مضمون ایسا زبردست مضمون ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4308، اس میں ایک باقاعدہ ٹاک ہو رہی ہے صحابہ کرام کی۔ اچھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس کے اندر ہیں، اور یہ ان کی آواز ایسے بلند ہو رہی ہے۔ ایک کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہے آدم صفی اللہ ہے؟ کہنا ہاں۔ ایک کہتا ہے وہ نوح نجی اللہ بھی تو ہے نا۔ تیسرے نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، چوتھے نے اس میں ذبیح اللہ ہے، اسے ایک نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسے عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تو آپ ان کی باتیں سن کے باہر تشریف لائے۔ ہائے ہائے، فَمَا سَمِعَ كَلَامَكُمْ، سمے تو کلام، میں نے تمہارا کلام سنا ہے، عجبکم، تو تعجب کر رہے تھے، اور بالکل ٹھیک ہے، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، بالکل نوح نجی اللہ، جیسا سب تم نے ٹھیک ہے، کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن سنو میں بتاتا ہوں، انا حبیب اللہ، ہاں ہاں ہاں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور ساتھ یہ فرمایا انا اول الشافعین والمشفعین، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے میری شفاعت قبول ہوگی، میری شفاعت قبول ہوگی۔ یہ آپ نے اس اجتماع میں کہا جہاں صحابہ کرام انبیاء کرام کی شان بیان کر رہے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے کیا خوب بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں سامنے پیچھے آگے دیکھ کے اپنی امتی کو پہچان لوں گا، اور جب پہچانوں گا تو پھر امتی خوش ہوں گے کہ ہمارے آقا پاک نے پہچان لیا ہے۔ اور پہچان بھی کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، میرے ہر امتی کا نام ہے، میں اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ واہ واہ واہ، یہ بھی تو فرمایا جب سوال ہوا کہ جی اتنی امتیں ہوں گی تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کیسا ہے 5 کلیانی گھوڑا دوسرے گھوڑوں میں سے پہچانا گیا۔ اور ایک اور ہے کہ یہ اس دن زمین ساری فلیٹ ہوگی، ہاں،
اور ہر بندہ اخیر تک عام بندے کو بھی نظر آئے گا، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میری امتی چھوٹے بچوں کے ارد گرد بھاگتے ہوں گے، پہچانو میرا امتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے ایک تو خود شفاعت کا اعزاز نوازا ہے امت کو، دوسرے آپ نے ہمیں بھی نوازا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس میرے امتی کے کسی بچے نے قرآن کو حفظ کر لیا، اس پر عمل کر لیا، وہ اپنی پوری کیا کہتے ہیں فیملی سے 10 بندے جو ہیں جن پر جنت واجب ہو چکی ہے ان کی بخشش کرا لے گا، شفاعت کرے گا ان پر۔ اور جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا وہ 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اکیلا بندہ شہادت والا۔ اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تو پھر بڑی امید ہے جی، امید واسق ہے، میرے والد حافظ، میرے دادا حافظ، میرے پردادا حافظ، سبحان اللہ، تو پھر تو نمبر آ جائے گا۔ یہاں تک ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے 1609 حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ایسے دوزگوں کی لائن لگی ہوگی اور جنتی گزر رہے ہوں گے، تو ایک دوزگی کہے گا یا فلان ہمارا فری، مجھے پہچانا نہیں آپ نے، یہ کون ہو تم؟ کہتے آپ کو یاد ایک دفعہ ہمارے پنڈ آئے تھے تو پانی نہیں تھا، گرمی بہت تھی، میں نے کو ٹھنڈا پانی پلایا تھا۔ اور ایک اور بولے گا کہ حضور میں نے وضو کرایا تھا آپ کو، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں جنت میں جا رہا ہوں، حضور مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو پانی پلانا اور وضو کرانا بھی کام آئے گا، اور یہ اس لیے کام آئے گا کہ اللہ پاک کی ذات پاک نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ واہ، سچوں سے نسبت بھی جنت میں لے جائے گی، یہ مطلب جی سچوں کی بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ جو لقب ہے شفیع المذنبین، گناہ گاروں کے لیے، آج بھی ریاض الجنہ شریف میں اللہ تعالیٰ زیارت کا موقع دے ہمارے سامعین کو سب کو، تو وہاں پہ دیوار پہ ایک حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی یہ لکھی ہوئی ہے، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا شفاعتی للحالکین من امتی، میری امت کے ہلاک ہونے والے لوگوں کے لیے۔ اور ابھی قبلہ زاروی صاحب نے بتایا اپنا قاضی ایاز صاحب کے حوالے سے کہ 5 جو شفاعت کی اقسام ہیں، اس کو بڑھا کر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ نے 33 شفاعت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقسام ہیں وہ بیان کی ہیں، اور ان میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور کی اجازت سے پھر جو اہل علم علماء ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، وہ بچہ جو قبل از ولادت دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بھی شفاعت کرے گا۔ اور یہاں پہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ حدیث پاک میرے سامنے آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک مرتبہ دیکھا عورتیں جمع تھیں اور حضور بیان کر رہے تھے، تو ایک عورت آنسو بہا رہی تھی، تو پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس کے 3 بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک کے 2 ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا من کان لہو فرتان، جس کے 2 پیش رو، 2 بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، حشر کے میدان میں ماں باپ اگر دوزخی بھی ہوئے تو وہ 2 بچے ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا حضور اگر کسی کا 1 بچہ، تو آپ نے فرمایا وہ 1 اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو ایک روایت میں آپ نے پوچھا، ایک میں کسی اور نے پوچھا حضور من کان لہو، جس کے لیے کوئی بھی نہ لے جانے والا ہوگا تو حضور اس کو کون لے جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا انا فرت امتی، حضور نے فرمایا جس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا نا اس کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ ناظرین کرام، مجھے بریک کے لیے جانا ہے، میرا جی نہیں چاہتا، مجبوری ہے بریک کے لیے جانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی رحمت کے دریا بہنے کے، کلزم بہنے کے جو روایات چل رہی ہیں، ان میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ یہ لمحے وہ ہیں جو قبولیت کے لمحے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، قیامت کا روز ہوگا، ساری امتیں سیدنا آدم کے پاس جائیں گی، سیدنا نوح کے پاس جائیں گی، سیدنا ابراہیم کے پاس جائیں گی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جائیں گی، یحییٰ، سیدنا زکریا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سب کہیں اذهبوا الی غیری، جاؤ آگے کسی اور کی طرف۔ اور ایک ذات پاک ایسی ہوگی میدان حشر میں جو کلزم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین فرمائیں گے انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، انہی کی طرف سارے جائیں گے، اور وہ کسی کو مایوس نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، نہ انہوں نے کبھی کسی کو مایوس کیا، نہ وہ کسی کو مایوس کرتے ہیں، نہ وہ کسی کو مایوس کریں گے۔ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں۔ جی آپ بیان کر رہے تھے۔ وہ
میں بیان کر رہا تھا المستدرک میں امام حاکم نے یہی جو حدیث پاک آپ بیان کر رہے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ دوزخ کی تہہ میں حضور کا امتی ہوگے، وہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک حضرت جبریل امین ان کو بھیجے گا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ دوزخیوں کے احوال، تو وہ وہاں پہ حضور کا نام پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات پوچھے گی کیا کہتے ہیں جی، حضور کا نام لیتے ہیں، تو فرمایا سرکار کو بلاؤ، سرکار تشریف لائیں گے اور دوزخ کی تہہ سے ان کو پکڑ پکڑ کے باہر نکالیں گے۔ اگر ایک پتھر گرایا جائے دوزخ کی تہہ میں قبلہ غائی صاحب تو 70 سال سے زیادہ مسافت لگتی ہے، تو جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گہرائی سے اپنے امتی کو باہر نکال سکتے ہیں، یہ دنیا کی چھوٹی موٹی مشکلات یہ ان کے لیے کیا۔ اور پھر اگلی بات جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے پیارے حبیب جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا وہ بھی نکالیں۔ اب آج کوئی ایسا تھرمامیٹر، کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام، کوئی ای سی جی نہیں ہے جو کسی کو لگا کے ہم چیک کر سکیں کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوگا، حضرت حضور کو پتا ہوگا کہ اس کے دل میں رائی کے برابر ہے، چھٹانک ہے، سیر ہے، پا ہے، من ہے، ہر ایک کے ایمان کا درجہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور اسی لیے تو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ مطلب لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، جبہ و دستار کے لبادے میں پتہ نہیں چلتا کہ کس کے دل میں، اور وہ وہاں پہ بیٹھے حضور دیکھ رہے ہیں، دوزخ کی تہہ میں بھی آپ امتی ہے اور اتنا سا بھی ایمان ہے تو آپ کی نظر سے وہ اوجھل نہیں ہے۔ جی بشارت جی غائب صاحب، اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت اشعار کے اندر فرمایا رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رضا پل سے اب وجد نہیں، رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ پھر آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈریے، ہاں یا تم ٹھیک پڑھ رہے ہو، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے، اصل میں بچپن میں پڑھا تھا نا تو آج یاد آیا۔ اور کیوں رضا مشکل سے ڈریے کہ ہے جب نبی مشکل کشا ہو۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اور غازی صاحب یہ جو حق شفاعت ہے اس کے والے سے اگر کسی بندے کے ذہن میں تردد ہو تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دربار سجا ہوا ہے، ایک فاطمی سادات میں سے ایک نوجوان آتا ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ، جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ کوئی حاجت ہو مجھے حکم بھیجنا، میں خود وہاں آؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے بازو کو زور سے دبایا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فاطمی سادات میں سے ہے، اس لیے میں نے اس کی عزت احترام کیا۔ بازو اس لیے دبایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان بنو ہاشم کا بچہ کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ خاندان بنو ہاشم کا بچہ سفارش کرے گا۔ جو سچا سید ہوگا نا، جو 2 نمبر والا نہیں، یا 47 کے بعد بنے ہوئے جو ہیں، بالکل یہاں تو سارا سچ ہی سچ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پہ بھی جو ابھی کہا نا جی، بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، بارگاہ مصطفیٰ میں بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، ہے تو کریمہ تیرا۔ جی ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کا بازو اس لیے دبایا ہے کہ کل جب میدان حشر میں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، میں اس کے سامنے آؤں تو یہ مجھے پہچان لے اور وہ اپنی شفاعت سے، اپنے حق شفاعت کے اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی مجھے حاصل ہو۔ رائج صاحب جو آیت میں نے پڑھی تھی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کی تفسیر کے تحت مفسرین نے حدیث نقل کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ وزاری فرمائی تو حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گریہ وزاری کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا امتی امتی، میں اپنی امت کے لیے یہ رو رہا ہوں اور گریہ وزاری کر رہا ہوں۔ اس پر اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا، اِنَّا سَنُرْدِيكَ وَلَا نَسُوَكَ، اے محبوب پیارے ہم آپ کو راضی رکھیں گے اور امت کے بارے میں آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس رضا سے مراد حق شفاعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ ایک ایک امتی وہ شفاعت کریں گے چن چن کر۔ میں ایک دو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک نبینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یہ جامع ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، عرض کہ یا رسول اللہ سے میری آنکھیں خراب ہیں دعا فرما دیجیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بھی ہو جائے گی، صبر کرو تو بہتر ہے، اس کے حضور دعائی فرما دیجیے۔ اچھا آپ ہمیں چلو وضو کر کے آؤ، اسے وضو کیا، پھر میں 2 نفل حاجت کے پڑھو، 2 نفل حاجت کے پڑھے، پھر آپ نے اس کو دعا سکھائی کہ اس طرح پڑھو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمت، پھر کہا کہ ایسے کہا یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی لی اللہم فشفع فیہا، کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ یہ آپ نے خود ان کو دعا سکھائی کہ تو دعا کر اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ہماری توجہ اپنی محبت میں لگانے کے لیے فرمایا کہ لوگوں جب اذان ہو خاموش ہو جائے کرو، اور جو مؤذن کہے وہ سنتے جاؤ، جواب دیتے چلے جاؤ۔ اور الترغیب و ترہیب میں اذان کے جواب دینے کے سلسلہ میں حدیث شریف آتی ہے کہ جو بندہ کہے گا مؤذن کو سن کے اللہ اکبر تو اسے 1 حرف کے بدلے میں 1 لاکھ نیکی ملے گی، یعنی اللہ پہن 8 لاکھ نیکیاں، پھر 8 لاکھ، اس طرح پورے کلمات کے 1 لاکھ نیکی ملتی ہے۔ جب اذان ہو جائے پھر دعا کرے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ، جب یہ دعا کرے حلت آپ نے فرمایا اس کے لیے حلا ہوگی شفاعتی لہو یوم القیامہ، قیامت کے دن جو اس طرح اذان سنے گا اور اس کا جواب دے گا کل قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے، یعنی اس کی شفاعت کروں گا۔ جو یہ ترتیب سے چلے، یعنی ہمیں کام بھی لگا دیا، اپنی عنایت بھی فرما دی، اور ہمیں برائی سے بچانے کے لیے طریقہ بتا دیا کہ جب اذان ہوتی ہے تو باتیں نہ کرا کرو، میرا ذکر کرو، میرے اللہ کا ذکر کرو، یہ ساتھ دعا کرو تاکہ شفاعت بالکل اسی طرح مقام محبوب پہ جلوہ فروز ہوں گے، حوض کوثر پہ ہوں گے، پلسرات کے قریب، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے۔ جی بالکل اپنی امت کا خیال اس قدر زیادہ ہوگا، بلکہ اس کے جو ذرائع بیان کیے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بڑے خوب ہیں۔ اپنی امت کو بچانے کے لیے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری حلت لہ شفاعتی، من زار قبری کنت لہ شفیعا۔ جس نے بھی باہر سے آ کر 1 مرتبہ ایمان کی نظر سے میری قبر کی مٹی کو دیکھ لیا، حضور نے فرمایا اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آئی ہے قبلہ گائی صاحب، جو باہر سے جا کر دیکھے حضور کی قبر انور کو وہ تو پکا جنتی ہے، تو جو 1450 سال سے آپ کے ساتھ لیٹے دیکھ رہے ہیں ان کی نگاہ، تو ایمان کا کیا مقام کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پہ اور بھی اپنی شفاعت کو بانٹا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا جاء العالم والعابد علی الصراط، جب عالم اور عابد دونوں پل صراط پہ آئیں گے، فقیل للعابد ادخلوا الجنہ، تو عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وقیل للعالم کف ہا ہنا، لیکن صاحب علم سے کہا جائے گا تم یہاں ٹھہر جاؤ، فاشفع لمن احببت، تو نے اکیلے نہیں جانا، جو تجھے محبوب ہیں ان کو ساتھ لے کے جا۔ فقام مقام النبیین، حضور فرماتے ہیں پھر وہ انبیاء سابقہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور حضور کی امت کی وہ بھی شفاعت کروائے گا اور ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ وہ عالم ہوگا نا جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی غیرت ہوگی۔ بالکل جی، یہ تو لازم ہے، یہ تو لازم ہے۔ کہلائے گا وہ جس کے دل میں نام عشق مصطفیٰ، انما یخشی اللہ من عبادہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، وہ کتابیں جتنی مرضی رٹی ہوئی ہوں وہ کچھ بھی نہیں، وہ بیکار ہے، اس کا زیرو ہے۔ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ جو حضور کا حق شفاعت ہی نہیں مانتا، ہاں واہ واہ، نہیں جو ان سے تعلق ہی اپنا توڑ لیتا ہے اس پہ پھر رحمت کیسے ہوگی، شفقت کیسے ہوگی، شفاعت کیسے ہوگی؟ اس لیے مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ قیامت کو کوئی شفاعت نہیں کرے گا، انا للہ و انا الیہ، میں ہاں ٹھیک کہتا 1 نمبر پہلا تیرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فلاں 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 کیٹیگریاں گنوائی، بغیر حساب جنت میں داخل ہو۔ بلکہ آپ نے آگے کرم نوازی فرماتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں حدیث پاک ہے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے، اور اسی طرح جیسے ابھی یہ بیان کی گئی۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ تو کریمی ہے، جس کا بھی آپ سے تعلق ہوتا ہے آپ علیہ السلام اس کا حشر کے میدان میں خیال رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ خاندان نبوت کے عظیم ترین حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ پوچھ رہے ہیں، آپ نے پوچھا ہے اہل عراق بتاؤ سب سے زیادہ حوصلہ افزا آیت کون سی ہے قرآن میں؟ تو انہوں نے کہا جی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اپنی جانوں پہ جن لوگوں نے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. فرمایا یہ آپ کے نزدیک ہوگی. ہم اہل بیت اطہار کے نزدیک جو سب سے حوصلہ افزا آیت ہے نا قرآن کی وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے پیارے حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور سرکار نے فرمایا تھا, امام راضی بیان فرماتے ہیں تفسیر کبیر جلد نمبر 5 میں, اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں موجود ہے. جب تک ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے. بھائی صاحب اس پر حدیث میں یہ بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے جس پر انبیاء کرام جلوہ گر ہوں گے, لیکن میرا ممبر خالی ہوگا, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی, میں اس کو تھوڑا تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں چونکہ ایک جملہ بڑا حوصلہ افزا, ایک اور جملہ بھی اس میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر خالی ہوگا اس لیے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ چلا جائے. ہاں یعنی میں اس خیال سے نہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں, میرا کوئی امتی پیچھے جہنم میں چلا جائے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی سفارش میں کروں گا کہ جلدی جلدی امت کی بخشش ہو جائے. اس میں پھر ساری امت بخشی جائے گی. اس میں آخری جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داروغہ جہنم مجھ سے کہے گا کہ اب آپ کا تو امتی بچا نہیں. حضور فرماتے ہیں کافروں اور مشرکوں کے علاوہ جہنم میں پھر کوئی بھی نہیں بچے گا, میری ساری امت جنت کے اندر داخل کر دی جائے. پھر غازی صاحب اس کا دوسرا پہلو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, یہ جو آپ کا منصب شفاعت ہے یہ اخروی خصائص میں سے تو ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے کئی مظاہر حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھی ہم نے دیکھے. جب وہ عربی روضہ رسول پر آیا, قرآن مجید کی آیت اس نے پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ اے محبوب میں آپ پر بھی ایمان لایا, آپ کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان لایا, اور وہی قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ, ان کو وسیلہ بنا کر رب سے سفارش طلب کرو, بخشش طلب کرو تو وہ بخش دے گا. تو میں اب آپ کو وسیلہ بناتا ہوں. امام عتبی کہتے ہیں میں اسی مقام پر بیٹھا ہوا تھا, عربی یہ بات کر کے جانے لگا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا خواب کے اندر کہ جا کر اس عربی سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دی. بلکہ جی حضرت امام حسن بصری راوی ہیں کہ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہیں تابعی ہیں, یہ جب گئے روضہ رسول پہ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضر ہوا ہوں, یا اللہ میری بخشش فرما دے. تو آواز آئی کہ تمہیں بخش دیے گئے. وہ جو بندہ جسے یہ آیت پڑھی تھی اس نے, اور جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے بات سنی, سائل رب نے تجھے معاف فرما دیا. یہ باقاعدہ کتابوں میں آتا ہے, تفسیر قرطبی میں آتا ہے, بحر المحیط میں آتا ہے جی, اور دور جدید کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت کا سلسلہ تھوڑا سا مختصر ہوا ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کال قیامت کا دن ہونا فین اطلبوں کا, میں کہاں آپ کو طلب کروں, فرمایا تم ایسے کرنا تم حوض کوثر پر آ جانا. عرض کیا حضور وہاں کرنا, تو فرمایا پھر میزان پر آ جانا, پل صراط پر آ جانا. اچھا اگر ایک آدمی پل صراط پر دیکھنا چاہتا ہے وہاں اس کو نظر آئیں گے, ایک آدمی میزان پہ اس کو نظر آئیں گے وہاں, اور ایک اگر حوض کوثر اس کو وہاں نظر آئیں گے. اس کو کہتے ہیں تعدد وجود, ایک شخصیت ہر جگہ نظر آ رہی ہے. تفسیر محب الرحمان کے اندر آتا ہے, تفسیر سورۃ الانشقاق میں شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندو کے پاس گئے تو کہنے لگے تم کس کو اپنا معبود مانتے ہو؟ کہنے لگے ہم اس کو معبود مانتے ہیں جو ایک وقت میں 10 جگہ ہوتا ہے. کہتے اچھا تمہارا 10 جگہ ہوتا ہے؟ وہاں اوپر دیکھو درخت کی طرف دیکھا تو شاہ عبد الرزاق ہر پتے پر بیٹھے ہوئے تھے. کہنے پھر معبود تو تم ہو؟ ہمارا نہ وہ معبود نہ میں معبود ہوں, معبود وہ جو ساری کائنات خالق ہے جس نے امام الانبیاء کو ہمارا شفیع بنایا. وہ معبود جس نے ان کو شفیع بنایا, ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں, یہ ان کی برکات ہے, ان کے نقش. اب مجھے یاد آتا ہے اپنا پروفیسر کہ وہ بھی تو حدیث پاک ہے کہ ایک آدمی کو لے جائیں گے میزان میں تولے جائیں گے اس کے اعمال, اور کوئی وہ جو ہے وہ جو گناہوں والا پلڑا وہ نیچے چلا جائے گا, بھاری ہوگا. تو رسول اللہ علیہ وسلم کہیں گے رک جاؤ, اس کو کہاں لے جا رہے ہو میرے امتی کو؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہوگا. تو وہ کہیں گے جناب اس کا آپ کہیں گے میرے سامنے کرو میزان میں, تو وہ دوبارہ تولیں گے, پھر وہ دوزخ وہ جو گناہوں والا پلڑا نیچے ہوگا. تو آپ سنو اپنی جو قمیض مبارک سے ایک ٹکڑا نکال کے ادھر رکھ دیں گے نیکی والے پلڑے میں, آپ فرمائیں گے کہ تمہیں یہ نہیں پتا اس نے ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھا. کیا بات ہے, حضور کو پتہ ہے بالکل ایسی ہے. اور آپ علیہ السلام تو آج بھی ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں,
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری یہ زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میں جب یہاں سے قبر میں چلا جاؤں گا تو دروازہ خیر بند نہیں ہوگا، وہ بھی خیر کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں تمہیں دیکھوں گا، اپنی قبر انور سے حضور فرما رہے ہیں، تو میں جب تم میں اچھی بات دیکھوں گا فَإِن وَجَدْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، اچھی بات دیکھوں گا تو رب کا شکر ادا کروں گا، میری امت کتنے اچھے کام کر رہی ہے، میری امت کتنے اچھے کام۔ وَإِن وَجَدْتُ شَرًّا، اور اگر میں کوئی بری چیز دیکھوں گا تو پھر بھی میں اپنا چہرہ پھیروں گا نہیں، بلکہ میں کیا کروں گا فَاسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، پھر میں اپنی قبر میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت شروع کر دوں گا۔ یہ حضور کی شفاعت کا سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ جی غازی صاحب، اس میں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو منصب شفاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو عقائد کے والے سے بہت ساری گیریں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں، بہت ساری باتیں جو سمجھ آتی ہیں۔ مثلا ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، مجھ سے پہلے بھی ایسی تعریف کسی نے نہیں کی اور میرے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اب پہلے روز اول سے اور بعد میں قیامت تک یہ ہے انی اسمع ما لا تسمعون انی ارا ما لا ترون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ پھر انہی حدیث شفاعت کے اندر یہ لفظ بار بار آیا کہ اے حبیب جو آپ کی رضا ہوگی، جیسے آپ کی مرضی ہوگی، امت کے ساتھ وہی کیا جائے گا۔ یہ اصل اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست نکتہ آپ کی بات سے نکلا ہے، وہ جو اللہ کریم فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، وہ بھی سامنے تھا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کریں گے تمہیں نہیں ملائکہ پتہ، انی عالم و ما لا تعلمون۔ جی، اور دوسری بات غازی صاحب کہ بار بار یہ جملہ حدیث میں آیا کہ اے محبوب جو آپ کی رضا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی امت کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ امام سجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذرا پہلے پڑھ دو نا خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سجا فرماتے ہیں کہ یہ جنت، یہ کائنات، یہ ساری حضور کی جاگیر ہے اور رب نے بنا کر اپنے محبوب کے حوالے کی ہے کہ جس کو جو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں آپ عطا فرما دیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی ہر بات پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کل میدان محشر میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور جمع کر کے میرا رب اعلان فرمائے گا اے محبوب کلہم یطلبون ردائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے میری رضا چاہتے ہیں اور محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ رضا ہے ان کی، خدا کی مرضی، خدا کی باتیں، کلام ان کا، خدا کا ملک اور حکومت ان کی، خدا کی شاہی نظام ان کا۔ مجھے بریک لینی ہے۔ اپنا علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروفیسر آپ کا شکریہ، بشارت آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، میرے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں۔ وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ تمام مشکلات سے نجات کا نسخہ ہے۔ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مزمل 117 بار پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائے گا۔ اول و آخر شرط یہ ہے کہ 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں، چونکہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس لیے وہ جو 11 کی تعداد ہے یہ میں منیمم بتا رہا ہوں۔ ناظرین کرام کم از کم اس ماہ مبارک میں ایک تسبیح روز ضرور پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو مخفی رکھو، اور جب کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کا اظہار کرو۔ تو سب سے زیادہ اس کائنات کی ہر شے پہ کس کے احسان ہے؟ وہ احسان ہے رحمت للعالمین محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سب سے زیادہ ہیں۔ تو ان کے احسان کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین کرام، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اگر آدمی طلب کرے، شفاعت کا طلبگار ہو، تو اس کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ بھی عمل کرے، جتنا ہو سکے میکسیمم کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج کل بڑا آسان یہ ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول میں تو ہر وقت درود پڑھتے رہیں، آپ ہر وقت باوضو رہیں، درود پاک پڑھیں،
پھر دیکھیں کہ وہاں تو شفاعت ہوگی، یہاں بھی وہ جو امام بصیری نے کہا تھا هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، یہ اللہ کے وہ حبیب ہیں جو آدمی کو نجات دیتے ہیں، شفاعت دیتے ہیں ان تمام مصائب و علام سے جو انسان کو تباہ کر دینے والے ہوتے ہیں، ان سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب اس سے پہلے کہ میں وہ نعرہ لگاؤں اور دعا بھی کروں کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور وہ نعرہ جگہ جگہ جو گونج رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میری طبیعت خوش ہو گئی، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیے، میرے مہمان بھی لگائیں گے، آپ سب بھی لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم حافظ محمد عثمان چشتی، یہ اپنی طرز کا بڑا خوبصورت پرسوز آواز میں نعت پڑھتا ہے، اس کی نعت بھی سنیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی عثمان۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ پڑھو درود جہاں سے، وہیں سے سنتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور، قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جان